اللہ اکبر۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلم یسلم اسلام، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو مطیع کر دینا، اپنے آپ کو فرما برداری کے لیے تیار کر دینا۔ حکم بھلے کیسا ہو، فرمان بھلے کیسا ہو، عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، سوچ کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایسے اسلام میں کہ جس میں اطاعت ہی اطاعت، فرما برداری ہو، ایسا اسلام لانے کے بعد اگر مسلمان نماز پڑھے اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ٹھہرے گا، روزہ رکھے گا اجر کا مستحق ٹھہرے گا، صدقہ خیرات کرے گا اجر کا مستحق ٹھہرے گا، قربانی کرے گا اجر کا مستحق ٹھہرے گا۔ اگر مرضی اپنی اپنائے، ہاں جی، اپنے خواہش کے مطابق عمل کرے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے اور لیبل لگائے مسلمان ہونے کا، لیبل لگائے اہل الحدیث ہونے کا، لیبل لگائے اہل سنہ والجماعہ ہونے کا، لیکن مرضی اپنی ہو، خواہش اپنی ہو، ہاں جی، مزاج اپنے کے مطابق جو ہے بندہ اگر عمل کرتا جائے، نہ رب کے قرآن کی پرواہ کرے، نہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی پرواہ کرے، بغیر پرواہ کیے اپنی مرضی کے مطابق کرتا جائے گا، نماز پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھے گا کوئی فائدہ نہیں، میرے بھائیوں قربانیاں بھی کر جائے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عمل انسان کو فائدہ تب دے گا جب وہ عمل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ یہ قربانی، یہ اصل قربانی کا سبق ہے، یہ اصل قربانی کا درس ہے۔ اگر انسان کی نیت میں تھوڑا سا بھی فطور آ جائے، تھوڑا سا، نماز ضائع، روزہ ضائع، حج ضائع، قربانی ضائع۔ ہر عمل کے لیے میرے بھائیوں اطاعت ضروری ہے، اور ہر عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ ہر عمل کے پیچھے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تصاویر کا دور ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل والی مصیبت موجود ہے۔ جانور خرید کرنے کے لیے جا رہے، تصویر الگ ہے، منڈی میں پہنچے تصویر الگ ہے، خریداری کے لیے بات چیت ہو رہی، تصاویر الگ ہیں، جانور خرید کرنے کے لیے دیکھ رہے، تصویر الگ ہے، پھر خرید کر لیا، تصویر الگ ہے، پیسے دینے لگے، تصویر الگ ہے، منڈی سے لے آنے لگے، تصویر الگ ہے، منڈی سے باہر جانور لے کے آئے، تصویر الگ ہے، جانور کو سواری پہ سوار کرنے لگے، تصویر الگ ہے، اور راستے میں جب چلنے لگے ویڈیو الگ ہے، جب گھر پہنچے تصویر الگ ہے، جب جانور کو اتارنے لگے تصویر الگ ہے، اور جب جانور کو کھڑا کیا تصویر الگ ہے، اور اس کے بعد جانور کو کھلانے لگے تصویر الگ ہے۔ پھر جانور کے قریب جا کے جانور کے ماتھے پہ، جانور کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا تصویر لیجئے اور یہ تصویر لے کے فیس بک پہ چھوڑ دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت جی نے مہنگا ترین جانور خرید کیا ہے اور یہ قربانی کرنے کے لیے خرید کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کام کی الگ الگ تصویر جو بنائی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے لاکھوں کا جانور خرید کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ کسی صاحب نے 4 جانور لاکھوں میں خرید کیے ہیں، معلوم نہیں 2 کروڑ کے، 3 کروڑ کے 4 جانور، 4 بیل وہ خرید کر کے لایا ہے۔ فیس بک پہ تصویر آ گئی ہے، قیمت بھی لکھ دی گئی ہے، تصویر بھی ڈال دی گئی ہے،
خریدار کی بھی تصویر ہے، بیل کی بھی تصویر ہے، اور ساتھ قیمت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قربانی ہے، یہ اخلاص ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں اگر کہوں شاید کہ آپ کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے ان تصویروں کے اپلوڈ کرنے کا کیا مطلب ہے، فیس بک پہ دینے کا کیا مطلب ہے، واٹس ایپ گروپ پہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے، تصاویر بنانے کا کیا مطلب ہے، جبکہ یہ بھی ایک طرح صدقہ ہے، یہ بھی ایک طرح قربانی ہے۔ ہاں جی، صدقہ دینے والا پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ منڈی کی تصویریں، جانور کی تصویریں، خریداری کی تصویریں، لوڈنگ کی تصویریں، چڑھانے کی تصویریں، اتارنے کی تصویریں، اور پھر شامیانہ لگا کے اس کے نیچے کھڑا کرنے کی تصویریں، چارہ ڈالنے کی تصویریں، اور جانور کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے باڈی پہ ہاتھ رکھ کے تصویر بنوانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اخلاص ہے؟ یاد رکھیے، اگر یہ ریاکاری ہے، یہ نام نمود اور شہرت ہے، پبلسٹی کی خاطر، لوگوں کو بتانے اور دکھلانے کی خاطر اگر انسان یہ عمل کرتا ہے، یاد رکھیے لوگوں میں تو انسان کو شہرت مل جائے گی، ناموری ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، اور کہا جائے گا فلاں حضرت جی نے، فلاں قاری صاحب نے، فلاں امام صاحب نے، میں آپ کا نام نہیں لیتا، فلاں امام صاحب نے، فلاں بڑے صاحب نے اتنے لاکھوں کا جانور خرید کر کے اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا ہے، اونٹ لاکھوں کا خرید کیا، نہر کر دیا، بیل لاکھوں کا خرید کیا، ذبح کر دیا ہے، بوٹیاں بنا دی، یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر نیت انسان کے انسانوں کو دکھانا مقصود ہے، انسانوں میں تو شہرت مل جائے گی، لیکن قیامت کا دن آئے گا ایک ذرہ کے برابر بھی انسان کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ لاکھوں روپے ضائع، بیکار، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو یاد رکھیے ہر عمل کے پیچھے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ مخلص بنیے، مسلم بنیے، صحیح پکے مومن بنیے۔ قربانی آپ ضرور کریں، ہر صاحب حیثیت پر قربانی فرض ہے، ہر صاحب حیثیت پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ فرمایا جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بندہ قربانی خرید کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے، نہیں کرتا، کیا فائدہ ہے؟ لاکھوں روپے لگائیں گے، ہزاروں روپے لگائیں گے، اس سے بہتر ہے عید کے لیے شاپنگ کر لیں گے، بیوی کے بہترین سوٹ خرید کریں گے، بچوں کے بہترین کپڑے اور جوتے خرید کریں گے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ جانور کی خریداری کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے بندے کو مسلمانوں کے عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے، اور فرمایا جب تم جانور کی خریداری کرنے لگو دیکھو کہیں جانور کانا تو نہیں، دیکھو کہیں جانور بیمار تو نہیں، دیکھو کہیں جانور لنگڑا تو نہیں، دیکھو کہیں جانور بوڑھا تو نہیں، ایسا بوڑھا کہ جس کی ہڈیوں میں گودائی نہ ہو، وہ چل ہی نہ سکے، کمزور ہے، لاغر ہے، اور اس کے بعد دیکھو کہ جانور دم کٹا تو نہیں، پھر یہ دیکھو جانور سینگ ٹوٹا تو نہیں، پھر یہ دیکھو کہ جانور کان چرا تو نہیں، پھر یہ دیکھو کان کٹا تو نہیں، پھر یہ دیکھو کان میں سوراخ تو نہیں۔ یہ وہ عیب ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک جانور کی خریداری کے وقت ان عیوب کو دیکھنا ہوگا، ان کی آنکھوں کو دیکھنا ہوگا، اس کے سینگ کو دیکھنا ہوگا، اس کے کانوں کو دیکھنا ہوگا، اس کے پاؤں اور ٹانگوں کو دیکھنا ہوگا، اس جانور کی پوری باڈی کو دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا آپ چلا کے دیکھیں کہیں چلنے میں لنگڑا پن تو نہیں ہے، ہاں جی، اور چلنے میں اس کو دشواری تو نہیں ہے، کمزور نہ ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو، بہترین خوبصورت جانور ہو۔ فرمایا تم دنیا میں قربانی کرو گے
قیامت والے دن جہاں تمہارے اور اعمال کا وزن کیا جائے گا، تمہارے خرید کیے ہوئے جانور جو قربانی کے لیے خرید کر کے تم نے ذبح کر دیا، یہاں تم نے کھا لیا، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا قربانی والا عمل محفوظ ہو گیا ہے۔ قیامت کے دن جہاں اور نیکیوں کا ثواب ملے گا، اس نیکی کا بھی اللہ کے ہاں تمہیں ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس کے پیچھے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، تقوی کا ہونا ضروری ہے، شہرت نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے حدیث یاد آئی، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے شاہ فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں آپ کو دجال کے فتنے سے بھی سنگین فتنہ نہ بتاؤں؟ صحابہ عرض کرنے لگے محبوب ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا دجال کے فتنے سے سنگین فتنہ وہ کیا ہے؟ اس کو ریا کہتے ہیں، اس کو دکھلاوا کہتے ہیں، اس کو شہرت کہتے ہیں، اس کو نام نمود کہتے ہیں۔ ناموری کی خاطر جو عمل کیا جائے اور اس کے پیچھے پہاڑوں جتنا وزن کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ریت کے ذرے کے برابر بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے، ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر عمل کرے گا، قیامت والے دن وہ ریت کے ذرے کے برابر کیا ہوا عمل پہاڑوں سے بھی بڑھ جائے گا، پہاڑوں کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، شرط جو ہے وہ اخلاص کی ہے، بندہ مخلص ہو۔ فرمایا جانور کی خریداری کے وقت یہ عیب نہ ہو، اگر ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب بھی اگر پایا گیا، اللہ کے ہاں اس جانور کی قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اور میں یہاں یہ بات بھی کہنا مناسب سمجھوں گا کہ جانور کی خریداری کے وقت شریعت خریدار کو حکم دیتی ہے اس کے کان میں عیب نہ ہو، اس کے ناک میں عیب نہ ہو، اس کی آنکھوں میں عیب نہ ہو، اس کی باڈی پوری صحیح سلامت ہو، عیب دار نہ ہو، تب قبول ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہی عیب جانور کے خریدار میں اگر ہو تو اس کا عمل اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہوگا؟ خریدار کا کان بھی عیب دار، خریدار کی آنکھیں بھی عیب دار، خریدار کا دل بھی عیب دار، قربانی کرنے والے کا پوری اس کی باڈی جو ہے وہ عیب دار ہے، عیبوں سے بھری ہوئی ہے، نہ اس کا ظاہر پاک ہے نہ اس کا باطن پاک ہے۔ یاد رکھیے، اگر قربانی والے جانور میں ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا گیا، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اگر قربانی کرنے والے انسان کے اندر کوئی عیب پایا گیا تو اس کا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرنا ہوگا، اپنے ظاہر کو پاک کرنا ہوگا، اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا ظاہر پاک ہے، ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہے، ہمارے دلوں کے اندر عیب ہے، ہمارے دلوں کے اندر خرابی ہے، ہمارے دل تباہ و برباد ہو چکے ہیں، یاد رکھیے ظاہر پاک ہے، باطن صاف نہیں، باطن پاک نہیں، اس کے اندر شکایات بھری ہوئی، غیبتیں بھری ہوئی، چغلیاں بھری ہوئی، گلے بھرے ہوئے، شکوے بھرے ہوئے، نفرتیں بھری ہوئی، اور یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں کے اندر اگر یہ موجود ہیں، یاد رکھیے قربانی کے اندر اگر عیب نہ ہو، قربانی کرنے والے کے اندر اگر عیب ہو، اس کا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ عمل تب قبول ہوگا جب انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، انسان کا باطن بھی پاک ہو۔ اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اپنے عمل کو صاف کرنا ہوگا، اور اپنی باڈی کو بھی صاف کرنا ہوگا۔ ہاتھ میں عیب نہ ہو، انسان کے دل و دماغ میں عیب نہ ہو، انسان کے پاؤں میں عیب نہ ہو، انسان کی زبان عیب دار نہ ہو، انسان کے کان عیب دار نہ ہو، اور انسان کے دل بھی عیب دار نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو صاف کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کے دل میں خرابی آ گئی، پورا کا پورا باڈی جو ہے انسان کی خراب ہو گئی، انسان تباہ ہو گیا۔ اگر انسان کا دل صاف ہے، ستھرا ہے، پاک ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، انسان کا جسم محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کی باڈی میں ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا ساری باڈی صحیح، اگر وہ خراب ہو گیا ساری باڈی خراب۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر انسان کا یہ چھوٹا سا دل کا یہ گوشت کا ٹکڑا اگر یہ صحیح ہے، ہر عمل قابل قبول ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں تو یاد رکھیے اس میں نفرت ہو، اس میں بغض ہو، اس میں حسد ہو، اس میں کینہ ہو، اس میں گلہ ہو، اس میں شکوہ ہو، اس میں غیبت ہو، اس میں چغلی ہو، یاد رکھیے کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے گزر رہے تھے، فرمایا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کیا تھا؟ یمشی بن نمیمہ، چگلی کیا کرتا تھا، زبانوں کے اوپر گلے اور شکوے کیا کرتا تھا، لوگوں کے گلے، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چگلیاں، تباہی اور بربادی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی موت کے بعد اس کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زبان بھی انسان کو تباہ کر سکتی ہے، یہ دل بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر انسان کی زبان پاک رہی، انسان کا دل پاک رہا، انسان کی پوری باڈی صاف ستھری ہے، اس صاف ستھرے لہجے کے اندر رہتے ہوئے انسان نماز پڑھے مقبول، روزہ رکھے مقبول، حج کرے مقبول، جہاد کرے مقبول، زکوٰۃ دے مقبول، قربانی کرے مقبول، صدقہ کرے مقبول، خیرات کرے مقبول، یہ سارے امر مقبول ہیں۔ اگر اس کے اندر انسان کی خرابی آ گئی تو یاد رکھیں انسان کے سارے عمل تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو ایام جن سے ہم گزر رہے، یہ قربانی کے یہ 10 ایام جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے اندر کیا جانے والا ہر عمل جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، اگر ہو سکے تو روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، نہیں تو بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ جو 9 ذی الحجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ میرے بھائیوں وہ رکھنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس دن میں روزہ رکھتا ہے، اس دن میں روزہ رکھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، ان یکفر السنۃ الماضیہ قبلها وبعدها، کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ جو ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ 9 ذی الحج منگل کا دن بن رہا ہے، کیونکہ بدھ کو قربانی ہے نا، بدھ کا دن قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور 9 کو آپ نے سوموار کا دن گزار کے جب منگل کی رات آپ سونے لگیں گے، روزے کی نیت آپ کر کے سوئیں، صبح اٹھیں، سحری کھائیں، ایک روزہ آپ رکھیں گے، اللہ انسان کے زندگی کے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اور تکبیرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، گھروں میں، بازاروں میں اور ان جگہوں پہ جو ہے تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بازار کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اور بازار کی طرف جا کے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، لیکن آتے اور جاتے بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ تکبیرات کا آغاز کب سے ہو، اس میں علماء کا اختلاف کثرت کے ساتھ موجود ہے، لیکن امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، ان کا موقف ہے تکبیرات 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کی عصر کی نماز تک جو ہیں یہ پڑھنی چاہیے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تکبیرات کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی فجر تک جو ہے آپ کو پڑھنی چاہیے، لیکن ان میں راجح قول جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، جو فتح الباری کے مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں اور صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں،
انہوں نے صحیح بخاری شریف میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے تعین میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث تو موجود نہیں کہ تکبیرات کا آغاز کب سے ہونا چاہیے۔ اگرچہ صحابہ کرام میں مثلا سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف یہ ہے کہ تکبیرات کا جو وقت ہے 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے یہ کہنا چاہیے۔ مصنف ابن شیبہ کی ایک روایت کہ کان علی رضی اللہ تعالی عنہ یکبر من صلاۃ الفجر یوم عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق، اور یہ مصنف ابن شیبہ کی اس کی سند صحیح ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا یکبر من غدات عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق۔ مستدرک حاکم کی، سنن بہقی کی اس کی سند بھی صحیح ہے۔ دیکھیں اختلاف علماء کا اگرچہ اس کے اندر موجود ہے کہ تکبیرات کا آغاز کب ہونا چاہیے۔ اگر آپ ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے بھی تکبیرات اگر پڑھیں گے تو اس حدیث سے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آئی ہے، فرمایا ان ایام کے اندر کیا جانے والا ہر عمل اللہ کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تکبیرات کا پڑھنا بھی جو ہے یہ بھی ایک طریقے سے عمل ہے۔ اگر آپ یکم ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے شام تک آپ تکبیرات پڑھیں گے تو یہ بھی عمل ٹھیک ہے۔ اگر آپ ذو الحجہ کے 8 تاریخ سے جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ 8 ذو الحجہ سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں، تکبیرات کہنا شروع کریں، اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی شام تک آپ پڑھتے رہیں تو یہ عمل بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال جس کو جو مسئلہ سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔